رمضان کا مہینہ کہ رمضان کا مہینہ تو میرے دوستوں مانگنے کا مہینہ ہے. سائل اللہ لا یخیب، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے مانگنے والا رمضان میں وہ تو نامراد ہوگا ہی نہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشا بخشایا ہے. اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا کہ وہ نامراد نہیں ہوگا، بشارت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کو یاد بھی کریں گے. ہاں، اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ سے مانگنے والا، ان کی دونوں کا ذکر کیا ہے. تو اللہ کو یاد بھی کریں گے، اور یاد کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں ہوگی. ذاکر موتی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کا کام کریں گے، اور پھر اللہ سے مانگیں گے. بس اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ سے مانگا کرے اللہ اسے پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. لینے کے لیے کچھ نہیں، کون دے گا اللہ کو؟ سب فقیر ہیں. جی ہاں، سب فقیر ہیں اپنی اپنی جگہ پر. جی ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مانگنے والے بنو. دعا مومن کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار. آخری ہتھیار جو نبی استعمال کرتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، وہ آخری، ہاں آخری پاور ہوتا ہے، اس کو آخر میں استعمال کرتے ہیں. ہاں، وہ تمام نبی اس کو استعمال کر کے چلے گئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پاور کو استعمال نہیں کیا ہے. آپ کا آخری پاور استعمال ہوگا قیامت کے میدان میں. جی ہاں، تو رحمت عام ہو جائے گی. جی ہاں، قیامت میں آپ کی وجہ سے ہر ایک کو حصہ ملے گا. جی ہاں، وہ استعمال کریں. فرمایا میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا سارے عالم کے لیے. جی ہاں، تو ہمارا تو سارا کام رحمتوں پر ہے، جی ہاں، سچائی پر ہے. اور بس اس لیے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. ڈر تو لگے گا تبھی چیز ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا ہے. مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ دیا ہی نہیں ہے. جس کو دیا ہے اس کو امتحان کے لیے دیا ہے کہ اللہ اس میں رکھو، اس کو دیکھیں گے یہ کیسا چلتا ہے. پھر اس کی کوشش کے مطابق یا اللہ اس کو نامراد کریں گے یا اسے کامیاب کریں گے. امتحان ہے، ہر ایک امتحان میں ہے. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، بس یہ ہے. اس لیے رمضان کا کہ خاص اہتمام کریں، خاص عبادت کا بھی اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی بہت زیادہ کرتے تھے. ہماری جو محنت ہے وہ بھی ہوتی رہے، توبہ استغفار بھی ہوتا رہے. جی ہاں، صدقہ خیرات بھی ہوتا رہے. جی ہاں، اور ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم پر رحمت پھیلا دے اور اس کو اللہ اٹھا لے. نبیوں کے زمانے میں جو آیا اس کو کرب، قرآن نے اس کو کرب کہا ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنْ كَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح کو، موسیٰ اور ہارون کو ان کے زمانے میں جو کرب تھا ان کو، ان کی حکومتوں کا، اور اس کرب کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اٹھا لیا. وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. موسیٰ اور ہارون کو کرب عظیم سے نجات دی. تو آج ہی ہم پر کرب ہے، بیماریاں ہیں، سارا کرب ہے امت پر. تو ہم بھی دعا مانگیں کہ جس طرح اللہ آپ نے نبیوں کے اوپر سے یہ کرب اٹھایا ہے، ہم پر سے یہ کرب اٹھا لے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جو چاہے کرے کرب اٹھانے میں، وہی جانتا ہے کیا کرنا چاہیے. تو ہم بھی دعا مانگیں کہ ہم کو اس کرب عظیم سے نجات دے دے. امت، اللہ تعالیٰ امت کو ہر قسم کی بلا بیماریوں سے اور پریشانیوں سے نجات دے اور امت کو صحیح راستے پر ڈال دے.